کسی شاعر نے کہا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تمہاری کل ہماری باری ہے۔ تو موت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ خدا کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہے ان تمام کو فنا آشنا ہونا ہے۔ اسی مفہوم کو لاہور کے ایک بہت بڑے شاعر نے کہا کہ ایک ہی قانون عالمگیر کے ہیں سب زیر اثر، بوئے گل کا باغ سے گلچی کا دنیا سے سفر۔ غالب نے جب اسی مضمون کو اپنے انداز میں کہا ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ زندگی جس کی تھی ارباب نظر کو محبوب، زندگی جس کی تھی ارباب نظر کو محبوب، علم حاضر کا ہوا آہ او خورشید غروب۔ مغربی فلسفہ دانش و حکمت کا امام، مشرقیت کے معارف کی بصیرت کا امام، یعنی پیر طریق شریعت، عالم شریعت اور پیر طریقت حضرت مولانا پیر خالد سیف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی گزار کر ابھی چند سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب ان کا انتقال کی تاریخ آج 18 رمضان ہے، 18ہی رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کے لیے وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور حسن اتفاق سے میں اس وقت حرم کے اندر موجود تھا کہ ان کے انتقال پرملال کی خبر جو ہے مجھ تک پہنچی، اور ان کی موت پر، ان کے انتقال پر بے پناہ صدمہ اور بہت ہی افسوس ہوا کہ وہ ہمارے بہت بڑے محسن اور اسلام کے ایک بہت بڑے عالم دین، شریعت کے پابند اور طریقت کے ایک بہت بڑے پیر تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے پناہ شجاعت و جرأت سے نوازا تھا، انہوں نے اپنی زندگی میں بے پناہ جد و جہد کی، اور کسی بھی محاذ پر وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اپنی قوم کا معاملہ ہو، ملت کا معاملہ ہو، دشمنان رسول کے خلاف وہ ڈٹ گئے، اور دشمنان صحابہ کے خلاف بھی ہمیشہ سرگرم عمل رہے۔ لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ موت سے تو کوئی بچ ہی نہیں سکتا ہے، دنیا میں جو آیا ہے اس کو جانا ہے۔ لہذا حضرت مولانا پیر خالد سیف اللہ صاحب بھی ایک اچھے اور اپنے کردار کے ایک اچھے نقوش چھوڑ کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج تمہاری کل ہماری باری ہے۔ تو موت سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو باقی رہنے والی ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ باقی خدا کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہے ان تمام کو فنا آشنا ہونا ہے۔ اسی مفہوم کو لاہور کے ایک بہت بڑے شاعر نے کہا کہ ایک ہی قانون عالمگیر کے ہیں سب زیر اثر، بوئے گل کا باغ سے گلچی کا دنیا سے سفر۔ اسی کو غالب اپنے خاص انداز میں کہتا ہے، تو غالب کا شعر یا غالب کی کہاوت جو ہے سننے والے کو کوئی معمہ جو ہے ان کا شعر نظر آتا ہے، اس لیے کہ غالب اپنی انفرادیت اور اپنی ندرت کے اعتبار سے اردو شاعری کا ایک مشہور شاعر ہے۔ غالب ایک عام بات بھی کہتا ہے تو سننے والے کو وہ بات نہیں معلوم ہوتی ہے۔ غالب نے جب اسی مضمون کو اپنے انداز میں کہا ہے کہ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، یعنی
دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ حسن و جمال، بے پناہ صلاحیت و لیاقت کو پیدا فرمایا، لیکن وہ سارے جتنے حسین و جمیل کائنات کی چیزیں ہیں سب اپنے خالق سے فریاد کناں ہیں کہ اتنا حسن و جمال اور کمال دینے کے باوجود اس کو جو لباس دیا، یعنی کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، جو لباس دیا وہ کاغذی دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ کاغذی لباس میں کوئی استحکام، کوئی دوام نہیں ہوتا ہے، اور وہ جو ہے ختم ہونے والی چیز ہوتی ہے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا سے چلا جانا، آئے دن جو ہے دنیا سے لوگ جاتے ہیں، مرتے ہیں، ان کی موت ہوتی ہے، لیکن بعض ایسی شخصیتیں بھی ہوتی ہیں، ایسے افراد بھی ہوتے ہیں، ایسے اشخاص بھی ہوتے ہیں جو اپنے علم و عمل اور جد و جہد کی بنیاد پر مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دماغوں میں، لوگوں کی یادوں میں زندہ اور پائندہ رہتے ہیں۔ ایسی شخصیات اور ایسی اشخاص اور ایسی افراد میں ایک عظیم فرد اور ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا پیر خالد سیف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی۔ حضرت پیر خالد سیف اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری زندگی جد و جہد میں گزاری، اور زندگی کا کوئی بھی علم دین کا کوئی بھی ایسا شعبہ، خدمت کا کوئی بھی ایسا گوشہ ہے جو ان سے دور رہا ہو، یا اس گوشے اور خدمت کے اس شعبے میں انہوں نے کارہائے نمایاں انجام نہ دیا ہو۔ اس دنیا کے اندر جب دشمنان رسول سامنے آئے تو مولانا خالد سیف اللہ سینہ سپر نظر آتے ہیں، اور جب دشمنان رسول سامنے آئے تو سامنے انہوں نے اپنی جد و جہد اور اپنی صداقت کا اور اپنی حق و بیانی کا اور اپنی جد و جہد کا برملا اعلان کیا، اور جب دشمنان صحابہ سامنے آئے تو ان کی بھی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر صحابہ کی عظمت کا، صحابہ کی محبت کا اظہار کیا۔ اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے علم دین کے لیے ایک چراغ جلایا جو آج آفتاب و ماہتاب بن کر لاہور کی سرزمین پر جامعہ منظور الاسلامیہ کے نام سے طالبان علوم نبوت کی خدمت کر رہا ہے۔ ان کے وصال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بڑے صاحبزادہ پیر فاروق اسد اللہ صاحب کو اس کی اہتمام اور اس کی قیادت کی ذمہ داری دی، اور مولانا اسد اللہ فاروق اپنے والد مرحوم اور نامور رہنما کے گزرنے کے بعد اپنے والد مرحوم کے طرز پر بحسن و خوبی اس جامعہ کو چلا رہے ہیں، اور وہ جامعہ میں 1000 سے زیادہ طالبان علوم نبوت کا مجمع اور تعداد وہاں رہتی ہے، اور وہاں پر ابتدا سے لے کے تجوید سے لے کر عالمیت تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ اور اس جامعہ کے ختم بخاری میں بھی شریک رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ، میں دعا گو ہوں کہ حضرت پیر خالد سیف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کی قبر پہ رحمتوں کے پھول برسائے، اور ان کے صاحبزادے مولانا پیر اسد اللہ فاروق صاحب کو اس جامعہ کی خدمت کرنے کا اور اس جامعہ کو آگے بڑھانے کا مواقع نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، اور ان کی خدمات کو اپنے والد مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ بس میری یہ دعا ہے کہ یہ جامعہ منظور الاسلامیہ، یعنی میری صرف یہ دعا ہے کہ یہ جامعہ رسول کی خدمت گزار ہو، تا حشر اس چمن میں قیام بہار ہو۔ خدا حافظ۔